بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاء۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یار بیٹھ جو نیچے، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جو، پیچھے کو ساتھی کھڑے نے وہ بھی اگے آ جان، بیٹھ جو نیچے۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ اللہ تواڈے ساریاں دی اس تشریف آوری نو اور میری حاضری نو اور ساڈے بھائی دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے۔ بعض نے کہا 70,000 مخلوق ہے، بعض نے کہا 18,000 مخلوق ہے، بعض نے لکھا 14,000 مخلوق ہے۔ حافظ اماد الدین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ لشکر اور مخلوقات دا علم جیڑا ہے وہ اللہ دی ذات تے کول ہے، پتہ نہیں انہیں کنی کو بنا چھڑی، لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پوری دنیا دی ہر چیز انسان دے تابع بنا دیتی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پوریاں مخلوقاں چو انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا تے پوری انسانیت دے وچوں 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں 315 یا 313 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 313 رسول دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4، اور 5ویں تھوڑے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں جلوت، خلوت، ذات، بات، صورت، سیرت، حسب اور نسب دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تو او آمینہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی، دنیا دے اندر نہ کوئی آپ دی ذات دا مقابلہ کر سکتا ہے تے نہ پیغمبر دی بات دا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ میرے محبوب دی اوصاف دا مقابلہ کر سکتا ہے۔ توجہ، ذات دے لحاظ نہ بھی میرے پیغمبر لا شریک نے،
بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے اور صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے. اور پیغمبر دی عظمت اور شان اور مقام اللہ نے قرآن دے اندر بڑی کثرت نہ بیان کی تھی. مثلا قرآن دا کوئی پارا ایسا نہیں جتھے اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر نہیں کیتا. یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی پارا بھی ایسا نہیں کہ جدے اندر اللہ نے اپنے نبی دا ذکر نہیں کیتا، بلکہ قرآن دے کچھ پارے ایسے نے جنہ پارے ہیں نبی علیہ السلام دا 3 4 دفعہ ذکر ہے. تو ہن ایک بندہ آکھے پہ نبی علیہ السلام دی عظمت ٹھیک ہے، آپ دی شان ٹھیک ہے، مقام ٹھیک ہے، لیکن دنیا چ بھی تے پیر ہے نے، انہاں بھی تے بیعت کرنی چاہیے. میرے بھائیو جدو نبی دا کلمہ پڑھ لیا نا تے ہی نبی دی بیعت ہو گیا. ہن بیعت دے اتے بیعت نہیں کری دی. دوجا پیر تاں پھڑی دا ہے، پہلا پیر چھوٹا ہے تے جنوں پھڑ لگا ہے او دے نوں وڈا ہے. پہلا پیر جڑا وہ کچھ ہے، جنوں ہن پھڑ لگا ہے سونا بہت ہے. اے دو وجوہات دی بنیاد تے لوگ اپنے پیر چینج کردے نے. تو اتوں آواز آتی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے کیوں جا کے امتیاں دی بیعت کرنا ہے؟ میں یہ نال سونا بھی کوئی نہیں بنایا، یہ نالوں اچا بھی کوئی نہیں بنایا. اگر نبی نالوں کوئی اچا ہے ورفعنا لک ذکرک، تو پھر یار اسی کسے نو پھڑ لینے ہیں. جے پیغمبر نال سونا بھی کوئی دنیا چ ہے تو سانو وکھا دیو. بول دے نہیں نرائے کہن نہ تو نہیں نہ بننا بھی میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. بھئی لبنا کتھوں جے؟ حضرت حسان نے کیا سی واحسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء، میری آنکھ نے ایڈا سونا کائنات چ ویکھیا ہی نہیں اور کسے ماں دی ککھ نے ایڈا سونا اج تک جنیا ہی نہیں. یہ حسان نے اج تو 1500 سال پہلو کیا ہے. تے اگے کی کیا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب، ہر کجی، ہر گناہ تو، ہر قسم دی برائی تو اللہ نے نبی علیہ السلام نو مبرہ، منزہ، مطہر، اطہر پیدا کیتا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوب جی ایویں ہی معلوم ہوندا ہی تسی اللہ دے سامنے کھڑے سو، رب نو کہندے جاندے سو، رب تھانوں بناندا جاندا سی. سبحان اللہ. تے پھر ایڈا سونا محبوب چھڈ کے، ایڈا سونا نبی چھڈ کے، پیر چھڈ کے اسی کیوں ایویں کوجیاں پیچھے نسیے؟ بول دے نہیں. نبی علیہ السلام چ کوئی کمی نہیں اللہ نے رہن دیتی. آپ سیرت دے لحاظ نہ بھی سونے نے تے صورت دے لحاظ نہ بھی، ذرا بولیا جی جنہاں نو آقا نہ پیارے، صورت دے لحاظ نہ بھی سونے نے. سیرت بھی آل ہے تے صورت بھی آل ہے. صورت کی سی کہ آپ دے چہرے تے داڑھی سی. ہن اسی بھی اپنے چہریاں تے ہاتھ ماریے ساڈی صورت نبی جیسی ہے. جنہوں اللہ نے سونا آکھیا ہے تو سنے داڑھی آکھیا کہ داڑھی تو بغیر آکھیا ہے. تو اس واسطے قرآن نے کیا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب اسی تھوڑے ذکر نو دنیا چ بلند کر چھڑیا. اللہ جی کنہ کو کیتا ہے؟ فرمایا میرے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے محبوب جی نال تھوڑا ذکر بھی ہوئے گا. مثلا مؤذن 5 ٹائم کہندا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تے 5 ٹائم نعرے بھی کہندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی دنیا دے اندر اذان ایک ایسا عمل ہے، نیکی ہے کہ 24 گھنٹے آل ورلڈ دنیا چ اذان گونجدی ہے. یہ نہ سمجھا کرو کہ اتھے ہی اذاناں ہوندیاں نے. ایتھے مغرب ہو رہی ہے تے امریکہ دے اندر زور دی اذان، فجر دیاں اذاناں شروع ہو گئی نے. بعض ملکاں دے اندر زور شروع ہے تے کتے اثر شروع ہے، کتے اثر دی اذان ہو رہی ہے، کتے مغرب دی ہو رہی ہے، کتے مغرب ہے کتے فجر دی شروع ہو گئی، کتے عشاء دی نماز اذان ہو رہی. ویدے نہیں سعودیہ دے اندر ایتھے زور دا ٹائم ہوندا ہے تے اوتھے میرا خیال کہندا 12 بجے ہوندے نے، یہ 11 بجے ہوندے نے. ایتھے اثر دا ٹائم ہوندا ہے اوتھے زور ہون لگ پیندی. یعنی کہ اس طرح سمندراں دے جزیریاں تے بھی پیغمبر دا نام پاک جڑا گونج رہا ہے. آسمان دیاں بلندیاں چ، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے، جنگلات،
فصلات دے اندر ہر جگہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک جڑا ہے 24 گھنٹے گونجدا ہے. اینو کیا جاندا ہے ورفعنا لک ذکرک. محبوب جی اساں تواڈے ذکر نو پوری کائنات چ بلند کر چھڑیا. ہن ذکر قرآن دے اندر کتنا ہے؟ قرآن دا پہلا پارہ ہے تے ذکر مصطفیٰ ہے. توجہ ہے نا سارے دی. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سبحان اللہ نہ آکھیا جی کہ پرچہ نہ ہو جائے. بولو قرآن سن کے سبحان اللہ آکھو. سبحان اللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ تو پاک ہے. ایتھے کو گھنٹہ کھانڈ جڑا تہاں کہنا اللہ تو پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جدو اٹھ کے تہاں جانا نا رب نے کہنا یار تھی مینوں اینی دیر آندے رہے ہو اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے. ہن بستریاں تے تسی بعد پہنچو گے میں پہلو تھانوں گناہاں تو پاک کر چھڑیا. چاہندے ہو کہ نہیں تھوڑے گناہ صاف ہون؟ پھر قرآن دی آیت پڑھا کی کہنا ہے سبحان اللہ. میں بار بار تے نہ میری عادت ہے کہن دی اچھی کہو پھر ایک کری کہو آواز نہیں آئی ایک کری ہور کہو پھر ہاتھ چک کے کہو. بھائی نہیں میں انی زحمت نہیں کدی دیتی. میں بس قرآن پڑھنا ہے اور تقریر کرنی ہے. ہن تو کہنا ہے یا نہیں کہنا وہ تہاڈی مرضی ہے. بیت اللہ جدو بنایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے پایا تکمیل تک پہنچیا ہے تے اللہ نے کہا میرے خلیل ہن میرے کو دی مزدوری منگو. کی منگ دیو؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا دا مال و منال نہیں منگیا نہ جاہو جلال منگیا ہے. بیت اللہ دی مزدوری چ منگیا ہے تے آمینہ دا لال منگیا ہے. اور میرے پیغمبر تو 50 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. آقا دے آن تو 50 سال پہلے. ہن منگن والے کون نے؟ خلیل اللہ. تے آمین کہن والے کون نے؟ ذبیح اللہ. جتھے منگدے نے وہ بیت اللہ، جو منگدے نے وہ محمد الرسول اللہ. تے آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اللہ رسول بھیجنا ہی تے نہ مکے والیاں دے وچوں ہی بھیجی. کیوں؟ وجہ انہاں دے وچوں کیوں منگیا؟ فرمایا وہ انہاں دی بولی سمجھے گا اے او دی بولی سمجھن گے. تے جے نبی نوریاں چو ہوندا یا جنہ چو ہوندا کسے بولی سمجھنی. جے نوریاں چو ہوندا تے پھر سانو کھان دے طریقے کون دستا؟ نوری تے کھاندے ہی نہیں. پین دے طریقے کون سکدا؟ قضاء حاجت دے طریقے کون دسدا؟ کپڑا پہنن لگیاں کی پڑھنا ہے، واش روم چ جان لگیاں کی پڑھنا ہے. اے حاجتاں ہونیاں سن بشر نو. اس واسطے میرے نبی علیہ السلام دے بارے دعا ہو رہی ہے اللہ رسول بھیجنا ہی تے مکے والیاں دے وچوں بھیجی. اور انہاں دے ول بھیج کی کرے گا؟ یتلو علیکم آیاتہ. انہاں نو اللہ تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا. فرمایا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انہاں نو قرآن حدیث پڑھائے گا. ویزکیہم تے انہاں نو گناہاں تو پاک کرے گا، شرک تو پاک کرے گا، بدعات اور خرافات تو پاک کرے گا، گناہاں تو پاک کرے گا. فرمایا انک انت العزیز الحکیم. قرآن دا دوسرا پارہ ذکر مصطفیٰ. توجہ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. فرمایا ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اے میرے پیارے محبوب اسی تھانوں او علم سکھایا ہے جڑا اس تو پہلے تسی جان دے نہیں سو. اگر آقا پہلو ہی جان دے سن پھر رب نے سکھایا کی ہے؟ بولو.
اگر میرے محبوب نو پہلے ہی پتا سی جبریل وہی لے کے کیوں آوندا رہا ہے. سمجھ آ رہی جے؟ صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے پیر و مرشد نماز پڑھا رہے نے، جوتی دے تلوے نو تھلے گندگی لگی ہے، آپ جتی سنی نماز پڑھا رہے نے، جبریل نے نماز دی حالت دسیا محبوب جی جوتی اتار دیو. میرے نبی نے جتی لا دیتی، ویکھ کے صحابہ بھی لا دیتیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آؤ ذرا صحیح بخاری دی روایت ہے، ساڈا یہ عقیدہ منہج ہے، پیغمبر نو اس وقت تک جوتی دے تلوے دا بھی پتہ نہیں لگدا جب تک عرش والا خدا خود دسدا نہیں. اگر یہ کیا جائے کہ نبی علیہ السلام نو سارا ہی علم سی، پھر جبریل دی وحی ختم. جبریل تے وحی ادو ہی لے کے آوندا رہیا ہے جدو آپ نو دسیا ہے. اللہ 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 قرآن دا ایک اور مقام ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. میرے محبوب اج بھی مسجد موجود ہے قبلہ تین مدینہ منورہ دے اندر. اللہ تھانو ساریاں نو مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے. آج بھی قبلتین مسجد موجود ہے. میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے نے، نبی علیہ السلام نے اسرا آسمان دی طرف نگاہ اٹھائی، ایک دفعہ اٹھائی، دوسری دفعہ اٹھائی، تیسری دفعہ اٹھائی، عرش دے رب نو جلال آیا. فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہہ دیو تھوڑا جڑا سونا چہرہ ہے مینو آسمان وال اٹھیا بڑا سونا لگیا ہے. میں اج تو بعد قیامت تک فلسطین بیت المقدس قبلہ ختم کر کے بیت اللہ قبلہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ پارا دوسرا ہے تے دو جگہ تے نبی دا ذکر ہے. پارا تیسرا آ گیا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ کدوں گل ہو رہی ہے؟ عالم ارواح جدوں اجے نہ زمین بنی ہے تے نہ آسمان بنے، کائنات دا نظام اجے معارض وجود چ نہیں آیا تے اللہ پاک ادوں گل کردے نے پے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن. ترجمہ ہو جائے بولو. کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، انبیاء دی جماعت توجہ، میں تھانو کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، تھانو میں دنیا تے بھیج دیواں. اے میرے نبیو تھوڑیاں کتاباں، تھوڑیاں نبوتاں، تھوڑیاں شریعتاں، تھوڑے صحیفیاں دا، تھوڑیاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے. پھر سما جاءکم رسول، عربی گرامر دی روح نا سما تراخی واسطے ہوندا ہے، اگے نون سکیلا دا لیا کے رب نے پار پا کے نبیاں نہ گل کیتی. فرمایا میرے نبیو اگر میں تھانو دنیا 'چ بھیج دیواں
پھر رسول آ جائے تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے اللہ جی تسی دس دیو پھر اساں کی کرنا ہے فرمایا اللہ تؤمنون بہ ولتنصرن اے میرے نبیو کائنات تہاڈا کلمہ پڑھے تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے ویکھو کڈی سادہ جی گل ہے ترجمہ کنا سادہ ہے لتؤمنون بہ دوجا ترجمہ کی ہے پھر تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جڑا آ رہا ہے نا میرے نبیو تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہا ہے تسی امام ہو لیکن او دے مقتدی ہو جدو پھر اقصی دی مسجد سے سارے نبی کٹھے ہوئے بما وجود تو ادو پھر امام کون بنے ہے حضرت آدم آندے نے نا میں صفی اللہ جماعت تے میں ہی کرانی ہے نوح آندے نے میں نجی اللہ جماعت میں کرانی ہے موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ اج مسلے تے میں کھلونا ہے عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ اج مسلے تے میں کھلونا ہے ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ تے جدوں مسلے تے کھلون دا ٹائم ہے رب نے کہا میرے نبیو او عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو تسی ادو کیا سی نا لتؤمنون بہ ولتنصرن اسی او دے مقتدی ہوواں گے او ساڈا امام ہوئے گا ہن او وعدہ بھول گئے ہو تے اگے کیڑی ایت ہے قرآن دی فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اے میرے نبیو جن نے میرے نبی دے ہن ترجمے وال غور کرو ادھر میرے ال ویکھو حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کسے نبی نے سوچیا بھی مسلے تے میں کھلونا میں انہوں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا ہن نبی جتھے حاضر ناظر زندہ ہوئے کوئی نبی مسلے تے کھلو سکدا ہے بولیا جی ذرا نہیں نہ کھلو سکدا جتھے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی تے ہن پاکستان چ نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی تے مولوی صاحب جمعہ آپ پڑھاندے نے جماعت آپ کراندے نے بول دے نہیں ہن ہے کہ نہیں بھئی ہر جگہ دے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی لیکن مولوی صاحب جماعت آپ کرا رہے ہیں عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن ماشاءاللہ عقل مند دنا کاروباری بندے بیٹھے ہو سارے ہن آقا دے آن تو بعد قیامت تک ہن کسے نبی دی نبوت چل سکتی نہیں ویکھ لیا جی نہیں چل سکتی کسے نبی دی شریعت کسے نبی دی کتاب کسے نبی دی مور نہیں چل سکتی تے جدوں کہ نبی دی شریعت نبوت امامت خطابت نہیں چل سکتی تے پھر مینوں اے دسو اج نبی دے آن تو بعد فقہ کیویں چل سکتی ہے امام دا قول کیویں چل سکدا ہے کسے پیر دی پیری کیویں چل سکتی ہے کسے گدی نشین دی گدی نشینی کیویں چل سکتی جدو آقا دنیا تے آ گئے نے کیوں نہیں چل سکتی کسے نبی دی نبوت اور بھئی جڑے نبی دنیا تو گئے نے نا وہ جدو دنیا تو چلے گئے انہاں دی نبوت بھی نال گئی شریعت بھی نال ہی گئی آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے ہن نواں نبی بھی کوئی نہیں نواں دین بھی کوئی نہیں نوی کتاب بھی کوئی نہیں نوی امت بھی کوئی نہیں اسی نبی دی آخری امت ہاں ہن قیامت تک کوئی نوی امت نہیں ہونی اے قرآن آخری کتاب ہے ہن اس تو بعد قیامت تک نوی کتاب بولیے بولیے جس طرح نوی کتاب نہیں نوی امت نہیں نوی شریعت نہیں نواں دین نہیں ہے نواں نبی بھی نہیں جیڑا کوئی اپنے آپ نو نبوت دا دعویٰ کرے گا کانا دجال بے ایمان مرتد جھوٹا ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نا سلاسون کذابون دجالون قیامت تک 30 جھوٹے نبی جے ہونے نے جنہاں دعویٰ کرنا نبوت دا
وہ کہیں دے کلہم یزعم انہ نبی نہیں نبی، لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین لا نبی آبادی، خاتم النبیین دا معنی کی ہے میرے تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ تے جے قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں تے نواں دین بھی کوئی نہیں، دین وہی ہے جڑا آخری ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ کتھے میدان عرفات چ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونیا اج دے دن اسی تواڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اور نعمت نو پوریا کر دیتا ہے۔ یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ 10 ہجری 9 ذوالحج جمعے دا دن تے میدان عرفات دا تے نبی علیہ السلام اونٹنی تے چڑھے نے تے سامنے لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے، آپ خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا تے نبی علیہ السلام نے اپنی انگل آسمان دی طرف اٹھائی، آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ پھر چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا جڑے میدان عرفات سامنے کھڑے نے تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ دی گواہی کادی تے صحابہ دی؟ فرمایا گواہ اللہ جی بن جاؤ جویں تساں دین میرے تے اتاریا نا میں اوویں من و ان صحابہ تک پہنچایا ہے۔ اللہ جی میں نہ وعدہ کیتا ہے تے نہ گھاٹا کیتا ہے۔ ہن جدے سینے تے پورا دین اتریا ہے اور فیصلہ بادیو رب نے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے۔ یہ مولوی جدروں مرضی وچ شامل کرے تے آکھے بدعت حسنہ پیچھے لیبل بدعت حسنہ لا دے نے۔ اے گل جڑی ہے نا بڑی چنگی ہے تے پیچھے بدعت حسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے پھر انہیں نال پیچھو کیا بدعت حسنہ ہے۔ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے ہاں، پہلو دین پورا نہیں سی ہن پورا کرن ڈے ہاں۔ تے قرآن کی آندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چوں نکلے۔ او پتر بیٹھو کتے ہوئے، او پتر بیٹھ جاؤ، آپ دی زبان نبوت چوں نکلیا دین ہوئی ہے۔ جویں مائی دا دودھ چونے ہیں نا، دودھ خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھڑا جو ڈائریکٹ نکلیا، ڈائریکٹ۔ یہ دے اندر فیصلہ آباد دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں، بول دے نہیں، تھانوں تے چوایا ہی لب جاندا ہے، بول دے نہیں۔ یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پاؤ پھر بھی خالص نہیں، زمزم پا دیو پھر تے خالص ہی ہے نا، پھر بھی نہیں خالص۔ زمزم تے بڑا پاک پانی ہے، بڑا اعلیٰ پانی ہے، کیوں نہیں؟ ملاوٹ جنی بھی پاک ہوئے ملاوٹ ملاوٹ ہی ہوندی ہے۔ لوگو دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے۔ خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، اے کام نہیں بے شعوریاں دے۔ سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگو سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اس واسطے میرے پیغمبر دی بات آ جائے نہ کسی امام دا قول چل سکتا ہے، نہ کسی مولوی دی فقہ چل سکتی ہے، نہ کسی دی عقل چل سکتی ہے، نہ کسی دی قیاس رائے چل سکتی ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے کسی نبی دی گل نہیں چل سکتی، میں امتی دی گل کیویں چلن دیاں؟ شیخ القرآن فرمایا کرتے سن اور تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی، اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امام دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی۔ اوے آمن حدیث
آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاما دی. اس واسطے جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسی دا قول یا عقل چل سکتی نہیں. اے ہی مسلک ہے، اے ہی منہج ہے، اے ہی دعوت ہے کہ نبی دی ذات دے سامنے کسی دی ذات نہیں چل سکتی تے نبی دی بات دے سامنے کسی دی بات بھی نہیں چل سکتی. جدو نبی دی ذات آ گئی ہے بس. ایک دن حضرت عمر نے تورات دا ورقہ پھڑیا، ایویں اچانک کوئی پیا سی جویں اخبار دا پیج پیا ہوتا ہی پھڑ کے ایویں پڑھ لگ پہ. حضرت عمر نے ویکھا تورات دا ورقہ پیا پھڑ کے پڑھ لگ پہ. نبی علیہ السلام دی نگاہ پہ ہی نبی دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال تے ویکھ. جدو عمر نے ویکھیا نا اسرا کر کے آقا دے چہرے دے تے فرماندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. سونے محبوب جی میں اللہ دے رب ہون تے اسلام دے دین ہون تے تھوڑے نبی ہون تے راضی ہاں. پتہ جی کلمہ کنا اچھا ہے جڑا مغرب تے شام تو بعد مغرب تو بعد فجر تو بعد کلمے تین دفعہ پڑھدا ہے نا 3 دفعہ. آقا فرماندے نے بندہ یا بی بی آئے گا نا قیامت نو اینو میں بازو تو پھڑ کے تے جنت چ داخل کر دیاں گا اور اللہ اس بندے نو راضی کرن دے. نبی علیہ السلام نے سنیا نا جدو تے آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی نبی بن کے نہیں آنا محمد دا امتی بن کے آنا ہے. اگر اگلی گل ہن سنو لو کان موسیٰ حیّن اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے وترکتمونی تسی مینوں چھڈ دیو تے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ میرا دروازہ چھڈ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ. آقا فرماندے نے لزللتم تسی گمراہ ہو جاؤ گے. ہن نبی نو چھڈ کے نبی دے پیچھے جایا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. تے نبی نو چھڈ کے امتی پیچھے جایا جائے پھر تے بندہ گمراہ نہیں نہ ہوندا. بول دے نہیں. میں فلانے پیر دی بیعت ایک منو آندا جنہ مرضی کلپو جو مرضی یہاں تے اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے نا تے جنت چ وڑ جانا. میں پتر اوتھے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اوتھے تے سارے ننگے ہی ہونا. تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے بھائی؟ بول دے کیوں حاجی صاحب اوتھے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا نا. اوتھے سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا تے اس تو بعد ساڈے محبوب نو پہنایا جانا جنتی حلا. لڑ بھی ساڈے پیر دا حوض بھی ساڈے پیر دا چڈا بھی ساڈے پیر دا لواء الحمد جدے تھلے حضرت آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک ساری خلقت جمع ہوئے گی تے شفارش بھی اسے پیر نے کرنی ہے. نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سانو سارے نو نبی دی شفاعت نصیب کر. آقا فرمان گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے کیونکہ 120 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر چ ٹوٹل 40 صفحہ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں انہاں دی امت دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڈے نبی دی امت دیاں. آقا فرمان کے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی انا سنرزی کا فی امتی کا ولا نسو کا. اے مسلم دی روایت ہے. قرآن والا سوف یوتی کا ربو کا فترزا. میرے محبوب جی پریشان نہ ہوو اج جویں کہو گے میں اوویں ہی تھانوں راضی کر دیاں گا. سبحان اللہ سبحان. یہ سی تیجا پارا جدی میں تشریح کی تھی ایت دی. ہن اگے آ گیا چوتھا پارا تے پھر نبی دا ذکر ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے مومنو میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے
اللہ اکھاں دتیاں نہیں بڑا وڈا احسان ہے، دتیاں نے کہ نہیں رب نے؟ انہاں اکھاں دی قدر اونوں پوچھو جدیاں اکھاں کوئی نہیں، کان دیتے نہیں اللہ بڑا وڈا احسان، کنا دی قدر اونوں پوچھو جڑا کنا تو بول ہے، زبان دیتی آ قوت گویائی واسطے، اونوں پچھو جڑا گونگا ہے زبان تو، زبان دی قدر کی ہے؟ ہر چیز اللہ نے ساڈے جسم تے فٹ کر دیتی، ایک نعمت دا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے تے اسی نہیں کر سکتے، بول دے نہیں۔ کنا اکھ دو، اکھاں دو، کن دو، ہاتھ دو، پیر دو تے سر ایک ہی لایا ہے، ایک ہی ہے نا تھوڑا، سر کیوں ایک ہے؟ باقی ہر چیز ڈبل ہے۔ فرمایا بھی تیرا سر بھی ایک ہے تے جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے، ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا، کیونکہ دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں، وہ کیڑی ہے؟ جنازے دی۔ کیوں نہیں رکوع سجدہ کر دے؟ اگے میت ہے، میت آمینہ دے لال دی ہوئے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے، بابے سلطان باہو دی ہوئے، یا فیصلہ آباد دے کدے پیر دی ہوئے، جدو بھئی میت 4 فٹ تاں ہے ادو رکوع سجدہ نہیں، تو جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے؟ بولو، پھر کوئی وکری گل آ جاندی ہے؟ میرے بھائی نہیں، یہ جڑے دنیا تو چلے جاندے نے یہ نہیں برابر ہوندے، یہ تو ٹر کے نے قبراں چ، سارا کچھ تے آپ کیتا ہے، نوایا آپ ہے، کفنایا آپ ہے، قبر تے آپ آندا ہے، لادی آپ لایا ہے، مٹی تے آپ پائی ہے، ہونے کی کرن جو؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اے میرے محبوب مکے والے نو کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر نہیں، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، دھوپ تے چھاں برابر نہیں، مردے تے زندے برابر نہیں۔ بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے۔ میرے محبوب جی اگر تسی قبراں والے نو سنانا چاہو تے نہیں سنا سکتے، انک لتسمع الموتى نہیں جے سن دے، مردے نہیں سن دے، قرآن کہہ رہے ہیں، آندہ نہیں سن دے، ایویں آندے نے بھابی نہیں سن دے، اے کیویں جی السلام علیکم یا اہل القبور آندے ہو تو وہ سن دے نہیں؟ میں ہو گیا آندے نے وعلیکم السلام، میں تو سننا ہے نہیں، میں ہو قبر والا وہ تو سن دے، میں کہا پھر مردہ وہ نہیں تو ہے، انہوں کڑ لینا چاہیے، تینوں اسے پا چھڑنا چاہیے، بول دے یہ تو قرآن دا فیصلہ ہے۔ ہوں جیڑیاں نعمتاں اللہ نے سارے بدن تے لائی، ایک بندے دی اکھ ضائع ہو گئی، وہ پیسہ واہ ہی، وہ 26 لاکھ لا کے نا امریکہ چو اکھ پوا کے پتھر دی، میں نظر آؤں یہ نہیں، میں کہا تے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آؤں جنہیں سارا کچھ موہ چی دے چھڑیا، کدی وہ دا بھی شکریہ ادا کیتا ہے؟ بولو، سارا کچھ انہیں موہ چ نہیں دیتا؟ کوئی چیز ضائع ہو جائے نہ کسی نبی دی دکانوں لب دیے تے نہ ولی دی دکانوں لب دیے، جی لب دیے تے مجھے دسو، اکھ کے بندے دی ضائع ہو جائے دسو دنیا دے سارے پیر کٹھے کرو، قرآن دی ایک قید لگا پڑھنا ساری سمجھ آ جائے گی۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ نے میں تیری کنا دی سنائی کھو لواں، اکھاں دی بینائی سلب کر لواں، تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیاں، من الہ کیڑا الہی، کیڑا الہ ہے؟ دنیا دے اپنے الہ کٹھے کرو، کیڑا مشکل کشا ہے، کیڑا حاجت روا ہے، کیڑا مختار کل ہے، کیڑا گنج بخش رنج بخش لج پالے، لے آؤ میں کنا دی سنائی کھو لئیے، اللہ دے انہوں نے کہتے انہوں واپس ہی کرا دینا، میں اکھاں دی بینائی کھو لئیے، انہوں نے کہتے واپس ہی کرا دینا، میں دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے، دنیا دے سارے بابے کٹھے کر لے تے دل دے سپیشلسٹ ڈاکٹر بھی کٹھے کر لے، انہوں نے کہا میری دھڑکن جڑی ہے دل دی انہوں چالو ہی کر دینا،
لیاؤ قرآن دا کھلا چیلنج. ایک ہور مقام مینوں یاد ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اللہ دے میں قیامت تک رات پا دیا، قیامت تک اپنے آپ مشکل بابے جنہیں نے انہوں نے کہا اس رات نو دن ہی بنا دے. اللہ دے قیامت تک دن چار دیا کو رات پا سکتے نہیں. سیدھی جی گل ہے، لا الہ الا اللہ. نہیں الہ کوئی راتاں نو دن بنان والا نہیں، کوئی دناں نو راتاں بنان والا. ہم ویکھو نا جنوری اپنا دسمبر گزریا ہے، پہلو راتاں لمیاں دے دن چھوٹے، ہن دن وڈے ہوندے جا رہے نے، راتاں کٹدیاں جائیں. راتاں نو دناں نو راتاں ہی کون داخل کردا ہے؟ اللہ کلا. اچھی بولو اللہ. پھر کہو اللہ کلا. کوئی ہے جی؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. قطمیر دے معنی دا پتا جی کہ نہیں؟ کھجور دی گٹک ویکھی جے، او دے وچ نا ایک دھاگا ہوندا ہے گٹک دے وچ، تے گٹک دے اوتے ایک پتلا جہا چھلکا چڑھیا ہوندا ہے. کھجور دی گٹک دے اوتے نا پتلا جی چلی جئی، اس چلی نو تے دھاگے نو عربی چ قطمیر آندے نے. اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہاں نو تو پکارنا ہے نا، یہ دھاگے تے چھلکے دے مالک نہیں، تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے؟ قرآن دی کیسی آیت ہے؟ سورہ فاطر ہے، اگر ترجمہ غلط ہوئے تو پوری زندگی میں مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا. گھر جا کے سورہ فاطر کٹ کے ترجمہ ویکھ کے پھر سویا جی. اللہ تعالیٰ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے، توحید دی سمجھ. ہن یہ ساریاں نعمتاں جڑیاں باڈی تے نے ایک پلڑے چ، تے دنیا دی ساریاں نعمتاں بھی ایک پلڑے چ. اے جڑے پھل پھول اسی کھانے ہاں ایک نعمت. اللہ دے ایک نعمت ہو رہا ہے جی، وہ کیڑی ہے؟ وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. وہ نعمت مصطفیٰ ہے کہ تھی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو. آقا فرماندے نے میں تھانوں ایتھوں پچھوں کالراں تو پھڑ کے نا، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، ایتھوں تھانوں کھچ کے نا جہنم دے راہ تو لا کے تے جنت دے راہ تے چاڑ رہا. وہ دنیا جیسا پیر وکھاؤ. قیامت نو ایک ہی پیر دی چلنی ہے، باقی تے سارے سر پیڑ ہی ہونے نے. محمد نو چھڈیا ہو جائے گا گزارا؟ جنہ دا ہو جائے گا چپ کرو، باقی دے بولو ہاں. محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. او توڑی نو چھڈ دے، لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر ہادی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا.
جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا، محشر دے دن جدوں تپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ نعمت مصطفیٰ ایک پلڑے چ تے پوری دنیا دیاں نعمتاں دوجے پلڑے چ، پوری کائنات دیاں نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ کر سکدیاں؟ بولو نہیں، ساریاں نعمتاں ایک پاس۔ بابا سعید الفت کہندا ہوندا سی نا، اللہ دی قبر تے کروڑاں رحمتاں، وہ فرماندے ہوندے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ چوتھا پارا یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محبوب، اے جڑے تیرے چفیرے بیٹھے نے، اگر تسی سخت مزاج ہوندے، سخت دل ہوندے، اے جڑے تیرے کول بیٹھے نظر آ رہے نے، نہ جو ایک بھی تیرے کول نہیں سی ہونا۔ پنجواں پارا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے میرے محبوب، اے ایمان والیو، اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی، کسے گل چ رولا پی جائے انہوں اللہ تے دے رسول دی عدالت چ لے آؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، جو اللہ تے دا رسول فیصلہ کر لے انہوں مان لو، باقی ریجیکٹ کر دیو۔ کڈا سادہ جہا ترجمہ۔ پھر نبی علیہ السلام دا ذکر ہے کہ نہیں اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو۔ اگے اللہ نے کی کیا ہے اسی بارے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب جی جنہیں تھوڑی گل نہیں منی، فیصلہ نہیں منیا، وہ پکا بے ایمان ہے۔ رب اپنی ذات دی قسم چوکیا، محبوبہ مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون، سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہی جنہیں تیری گل نہیں منی۔ یہ پارا پنجویں چھٹا آگے آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونے آج دے دن تھوڑے دے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اور تھوڑا دین جڑا ہے نا یہ قیامت تک جننے باطل ادیان بننے نے نا، آ جڑے مولوی گھڑ کر کے بنا دے نے پے، جدھروں مرضی کو بات شامل کر دینا، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔
وہ بھائی اسی مولویاں پیر اماماں دی بات نو دین ماننے ہاں، لیکن وہ تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی وکھاؤ، پھر منن واسطے تیار آ۔ ساڈے واسطے امام ابو حنیفہ واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، انہاں دی جُتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے۔ امام شافعی، امام مالک واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت دنیا چ کوئی ذات ہے، وہ محمد دی ذات ہے بس۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک انہاں دی اطاعت کیوں نہیں کرنی؟ یہ سارے امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے نا وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی۔ تے جدی گل اطاعت دا حکم میں دینا، قرآن دیندا ہے، وہ بولدا ہے رب دی مرضی نال، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ کوئی بات غلط ہو سکتی نہیں، سیدھی جی گل ہے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں۔ یہ بھی ورفعنا اللہ کا ذکر کی کہ 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے تے ساڈا نبی 14 طبقہ تو اتے، نبی تو اتے نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے صرف او دا مصطفیٰ ہے۔ ہم معراج تے نہیں جا رہے ہیں نا، 27 رجب نو نبی علیہ السلام نو معراج ہویا سی، ایسے مہینے دے وچ جدوں کافراں نے بڑا تنگ کر چھڑیا، شب ابی طالب دی جیل چ بھیج چھڑیا، کدی پتھر مار دے نے، کدی رکوع سجدے گیا اوجریاں رکھ دے نے، کدی گل چ پا کے کپڑے وٹ دیتے نے، کدی صحابہ نو مار دے نے۔ رب نے پھر اپنے نبی نو فرمایا سونیا انہاں تیرے مکے دے سارے راہ ہی بند کر دیتے نے تے میں تیرا راہ او کھول دیتا ہے عرش والا، تو ہن میرے کو آ نا تے دوویں جنے گلاں بہ کے کرنے آ، دکھ سکھ دیاں پھولنے۔ اللہ ولو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھیں جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سن سنا جا، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ اوے جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، اج دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں، آج جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے، پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے۔ ملک سارے تک دینی راہ تیرا، ہورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں، وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے، وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے، مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں، اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں، ملک سب مبارکاں آکھ رہے نے ہورا پھل عقیدت دے وار دیاں۔ 70,000 پردہ ہے درمیان چ نبی علیہ السلام جدو گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا نہیں، جڑے لوگ آندے نے نا کہ نبی پاک نے اللہ نو جا کے جفا مار لیا، کتاب التوحید صحیح بخاری اما جی عائشہ فرماندیاں نے جن نے کہا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا نا جھوٹ بولیا ہے، وما تدرکہ الابصار، کائنات دی کوئی اکھ رب نو نہیں ویکھ سکدی،
حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ پوچھنے لگے اللہ رسول تو معراج دی رات اللہ نو ویکھیا ہے؟ فرمایا وہ تو ایک نور ہے، میں کیویں ویکھ سکنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 پردہ تے اللہ کی آندے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا ہے، میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں، جو دل اندر آؤندا ہی صاف صاف کہہ دے، کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں، اج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں، دوجا میرے خزانیاں چ تھوڑ کوئی نہیں، ہر وقت ہے ساڈیاں رحمتاں دا، جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اے جی ورفعنا لک ذکرک، ساڈے نبی نو اللہ نے بلند مقام 7واں پارہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میرے محبوب جی کہہ دیو میرے کو اللہ دے خزانے نہیں، میں آندا ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نہیں، میں کہندا ہی نہیں میں علم غیب جاننا، میں کہندا ہی نہیں میں نوری ہاں فرشتہ ہاں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ قل ان اتبع الا ما یوحى الی، جو میری طرف وحی کیتی جاندی ہے میں تے او دی پیروی کرنا وا، جو اللہ منو آسمان تو نازل کر دینے نا میں تو دی پیروی کرنا۔ ہن 8واں پارہ ہے تے ذکر مستفاد ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب جی کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی تے میری موت کدے واسطے وے؟ اللہ واسطے۔ 8واں پارہ ہے۔ اور اسے ہی 9ویں پارے چکے پھر نبی دا ذکر ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ سونیا تواڈے آن دیاں تہمات تورات چ وی نے تے انجیل چ وی نے، اور نبی آئے گا جڑا لوکاں دے گناہاں دے بوجھ لائے گا، بول دے نہیں، حلال کھوائے گا، حرام تو بچائے گا، نیکی دی دعوت دے گا، برائی تو منع کرے گا۔ ہن ایتھے نال ہی صحیح بخاری دی میں تھانوں حدیث لگا سنان، یہ قرآن دے 9ویں پارے دی آیت ہے تے حدیث بخاری دی۔ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للامیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ سیئہ ولیکن یعفو ویصفا۔ یہ صفتاں تورات چوی نے، یہ صفتاں تورات دیاں نے، حدیث بخاری چے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی دے اس حدیث دے راوی نے، جڑے پیغمبر دی ہر گل لکھ دے سن، کاتب وحی سن۔ صحابہ نے کہا عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر، بعد ویلے آقا علیہ السلام غصے چ بھی ہوندے نے، کوئی ایسی گل نکل آؤندی لکھنا بند کر دیتا۔ آقا فرماندے نے عبداللہ لکھدا کیوں نہیں؟ اللہ رسول ساتھیاں نے کیا سی صحابی ہر گل ہی تو لکھی جانا، بعد ویلے آقا غصے چ ہوندے نے۔ آقا فرماندے نے او کتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ لا ما نقول وہو الحق، میں غصے چ ہوواں، غمی چ ہوواں، خوشی چ ہوواں، محمد دی زبان چ جو نکلدا ہے وہ حق ہی نکلدا ہے، سچ نکلدا ہے، پاک نکلدا ہے، لا شک نکلدا ہے۔ امیاں دے نگہبان بن کے آئے، اللہ آندے نے میرے بندے بھی نے، میرے رسول بھی نے، انت عبدی و رسولی، اور نہ انہاں دا متوکل ہے، کدی نبی نو غصہ آیا ہی نہیں۔
آپ نرم گو بازاراں چ شور و گل کرنے والے نہیں، آپ در گزر کرنے والے، معاف کرنے والے. یہ ساریاں جڑیاں نشانیاں نے، اوصاف نے، تورات دے اندر نے، حدیث صحیح بخاری دے اندر ہے. اور ایتھے کی کیا سی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یعنی نبی دے آن دیاں اوصاف انجیل چ بھی نے، تورات چ بھی نے. اور یہی نواں پارہ ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب جی اسی تھانوں پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. حدیث وارسلت الی الخلق کافۃ. پہلے نبی جن آئے، کوئی ایک ضلع دا نبی، کوئی تحصیل دا نبی، کوئی ڈویژن دا نبی، کوئی 10 دا نبی، کوئی 20 دا نبی، کوئی 30 دا نبی، کوئی خاندان دا نبی، کوئی شرق دا، کوئی غرب دا، کوئی شمال دا، کوئی جنوب دا. جدو میرے تیرے پیر دیواری آئی، نہ شرق دے نبی، نہ غرب دے نبی، نہ شمال دے نبی، نہ جنوب دے نبی، نہ 10 دے، نہ 20 دے، نہ قبیلے دے، نہ کنبے خاندان دے، بلکہ جتھوں تک مہرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک محبوبہ تیری مصطفائی ہوئے گی. کوئی نبی ایک ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے. کوئی نبی ایک ضلع گران دا نبی ہے، ساڈا نبی لوگو سارے جہاں دا نبی ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور پیغمبر دی شان اور نبی دی عظمت نو اللہ اپنان دی اور بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ سنو سارے نو نبی دے ہاتھ چ حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. حاذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما. جنہ ساتھیاں دوستاں نے پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں دے رزق مال و جان چلا برکات نازل فرما. اللہ غیب دے خزانے چو وافر مقدار چہلار رزق عطا فرما. جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں جنہ پروگرام سنیا اللہ انہوں دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما. میرے اللہ سنو صحیح معنی اج کتاب و سنت دا سچا تابع دار بنا. اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما. اللہ توحید و سنت دا علم بلند فرما. ساڈے حاجی راشد صاحب دے بھائی اور انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. جنہ جنہ دے والدین عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. میرے امی ابو دیاں قبراں نو اللہ، چاچو دی قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا. 4 بھائی نے انہاں دی اولاد نہیں جنہ پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں 4 بھائیاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما. اللہ اولاد دا ڈیپو تیرے کول ہے، کائنات دے اندر کسے کول نہیں. میرے مولا انہاں 4 بھائیاں دیاں گوداں نو اللہ ہریا بھریا کر دے. اللہ انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ تیرے خزانے اج کوئی کمی نہیں، کوئی تھوڑ نہیں. اسی تیرے کو نہ منگیے تے کدے کولو منگیے. ہور نہ واسطے ہور دروازے بھرے نے، اللہ ساڈے واسطے صرف تیرا ہی دروازہ ہے. اللہ یہ سر تو بنایا تیرے در تے ہی جھکدا ہے. زبان تو دتی ہے تیرے کولو ہی منگدی چنگی لگدی ہے. ہاتھ تو بنائے نے اللہ تیرے اگے پھیلائی اچھے لگدے نے. پیر تو دتے نے چلن واسطے اللہ تیرے گھر والی آوندے سونے لگدے نے. اللہ ایک ایک اعضاء تو بنایا ہے تے اس اعضاء نو اللہ اپنی ذات واسطے رکھی، غیراں واسطے نہ رکھی. میرے اللہ انہاں میرے سارے 4 بھائیاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما. اللہ غیب دے خزانے چ وافر مقدار چہلار رزق عطا فرما.
اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما. میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہ دونوں بہن بھائی جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. اللہ کرور تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما. بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما. صدیقی صاحب دے والد دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد